بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ جانتے ہیں کہ بغیر گرامر کے ہم آپ کو قرآن کی مخصوص صورتیں اور ان کی تفسیر اور ترجمہ سکھا رہے ہیں تاکہ آپ آسانی سے قرآن کے معنی اور ان کے پیغام کو سمجھ سکیں، قرآن کو قرآن کی زبان میں سمجھیں اور پڑھیں۔ آج ہم سورۃ الملک کی آیت نمبر 3 سے شروع کریں گے۔ اس سے پہلے ہماری 2 آیتیں کمپلیٹ ہو چکی ہیں ترجمہ اور مستند تفسیر کے ساتھ حدیث کی روشنی میں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ان 2 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے، نہ کہ انسان کو خواہشات کی پیروی کرنے کے لیے۔ آج انشاءاللہ ہم آیت نمبر 3 سے شروع کریں گے۔ تو اگر آپ نے پہلی ویڈیو نہیں دیکھی تو پہلے اسے جا کر دیکھیں، پھر ترتیب سے آپ کو سورۃ الملک سمجھ آئے گی۔ اس کے علاوہ ہم قرآن کو مکمل تفسیر سے بھی شروع کر چکے ہیں۔ آخری 10 صورتوں سے ہم نے قرآن شروع کیا ہے 30 پارہ میں، اس کا ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، آپ وہاں جا کر وہ پورا کورس بھی دیکھ سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذی، وہ ذات یا وہ رب، خلقہ، جس نے پیدا کیا، خلقہ تخلیق کرنے سے ہے، پیدا کرنے سے ہے، سبع 7 کو کہتے ہیں، سماوات کہتے ہیں آسمان کو، سماوات آسمان، 7 آسمان، یعنی کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے خلقہ پیدا کیے، 7 سماوات آسمان، طباقہ اوپر تلے، یعنی طبق کا نام آپ نے نام سنا ہوگا نا، ایک دوسرے کے اوپر، تو طبق در طبق، یعنی ایک کے اوپر دوسرا تو دوسرے کے اوپر تیسرا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الذی خلق 7 سماوات طباقا، وہ ذات جس نے پیدا کیے اوپر تلے، یعنی ایک دوسرے کے اوپر 7 آسمان، ما نہیں، ترا تم دیکھو گے، ما کا مطلب نہیں آئے گا، ترا کا مطلب تم دیکھو گے۔ دیکھیں ہم نے علم تارا کیف میں آپ کو سمجھایا تھا کہ آپ نے نہیں دیکھا، تو یہاں پر یہ ترا رویت کے میننگ دے رہا ہے، رویت ہلال کمیٹی دیکھتے ہیں وہ بھی چاند کو، تو یہ وہی میننگ ہے، بہت استعمال ہوگا۔ اگر آپ نے سورۃ الفیل میں اس لفظ کو اچھے سے سمجھا ہوگا تو آپ کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، آپ کو آٹومیٹکلی آ جائے گا۔ ما ترا نہیں تم دیکھو گے، فی میں خلق تخلیق، ما ترا فی خلق الرحمن تخلیق میں الرحمن رحمان کی، من تفاوت کوئی خلل، یعنی تم رحمان کی تخلیق میں کوئی خلل، کوئی نقص بھی نہیں دیکھ پاؤ گے اپنی تخلیق میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایسا خوبصورت آسمان اور زمین کا نظام بنایا ہے کہ تم ڈھونڈنا چاہو پھر بھی کوئی نقص پیدا نہیں کر پاؤ گے، نہ ہی دیکھ پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہاں پر فرجع، فا کا مطلب پھر آتا ہے، ارجع رجوع کرنے سے ہے، لوٹنے سے ہے، فلاں شخص اپنی بات سے رجوع کرنا چاہتا ہے، لوٹنا چاہتا ہے، معافی مانگنا چاہتا ہے، رجوع اس سے نکلا ہے، فرجع پھر لوٹاؤ، تو کس کو لوٹاؤ؟ البصرہ نگاہ کو، بصیرت آنکھوں کی بصیرت کو کہتے ہیں، نگاہ کو، کہ اس کی آنکھوں کی بصارت اچھی ہے ماشاءاللہ، تو بصارت سے لفظ دیکھنے سے ہے، فرجع لوٹاؤ اپنی نگاہ کو، حل کیا ترا تم دیکھو گے، حل کا مطلب کیا آئے گا، ترا پھر رویت سے دیکھنے سے ہے، تم دیکھو گے، من فطور کوئی شگاف، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم اپنی نگاہ کو لوٹاؤ ہر طرف، کیا تمہیں کوئی شگاف نظر آتا ہے آسمان میں، کہاں پر کوئی خلا تمہیں نظر آتا ہے، یا اللہ کی قدرت میں کوئی نقص تمہیں نظر آتا ہے، تو بتاؤ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم ہرگز کوئی نقص نہیں دیکھو گے، یعنی اللہ تعالیٰ نے آسمان پیدا کیے اور ان میں کسی قسم کی بے ترتیبی یا کمی واقع نہیں ہے، نہ ہی ہو سکتی ہے۔ ان آیت میں ہمیں غور و فکر کرنے کی بھی دعوت ہے کہ انسان بار بار کائنات کو دیکھے اور اللہ کی قدرت کو سمجھے تاکہ اس کا ایمان مزید بڑھے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ زَادَتْهُمْ ایمانا، قرآن میں ہے کہ جب ایمان والوں کے سامنے آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھنے لگتا ہے، زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو مسند احمد میں بھی اس کی ایک حدیث موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی سب سے بڑی نشانیوں میں سے ایک آسمان ہے جو بغیر ستونوں کے کھڑا ہوا ہے، اللہ اکبر، یہ اللہ کی نشانی ہے۔ ثم کا مطلب پھر آئے گا، اسے آپ نے یاد کر لینا ہے، ارجع پھر وہی ہے، لوٹنے سے ہے، ثم ارجع پھر لوٹاؤ، ٹھیک ہے، آرڈر کا صیغہ ہے لوٹانا۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ بغیر گرامر کے آپ کو سمجھاؤں، کیونکہ کافی لوگ ایسے ہیں جو گرامر بالکل نہیں سیکھ سکتے اور وہ کہتے ہیں کہ گرامر کے بغیر ہمیں قرآن اتنا سمجھ آئے کہ ہم قرآن کو قرآن کی زبان میں سمجھ سکیں، تو اس لیے میں نے ایک لفظ بھی گرامر کا شامل نہیں کیا، اور میں چاہتا ہوں کہ ہو بھی نہ، تاکہ لوگ جو بغیر گرامر سے قرآن سیکھنا چاہتے ہیں انہیں آسانی سے سمجھ آئے محاوروں کی زبان میں۔ ثم کا مطلب پھر آئے گا، ارجع لوٹانے سے ہے، رجوع کرنے سے، لوٹنے سے، ثم ارجع پھر لوٹاؤ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، البصر اپنی نگاہ، بصیرت میں نے آنکھوں سے بتایا تھا آپ کو، ثم ارجع پھر لوٹاؤ اپنی نگاہ کو، کرتین بار بار، کرتین جب آئے گا نا تین تو یہ تسنیہ ہے، یعنی کہ 2 دفعہ کسی چیز کے لیے آتا ہے یہ لفظ، تو آپ نے اسے ذہن میں رکھنا ہے، اسے یاد بھی کر لیں، کرتین بار بار، ثم ارجع البصر تو پھر لوٹاؤ اپنی نگاہ کو، کرتین بار بار، ینقلب لوٹ آئے گی،
ینقلب انقلاب سے ہے، پھر دوبارہ دیکھیں انقلاب آنا، لوٹ آنا دوبارہ، ٹھیک ہے، نئے سرے سے آ جانا، تو آپ کی نگاہ کیا ہوگی کہ لوٹ آئے گی، الیکا تیری طرف واپس آ جائے گی، البصر آپ کی نگاہ، کوئی خلل ڈھونڈنا چاہو تو واپس آپ کی نگاہ آ جائے گی، الیکا البصر آپ کی نگاہ، خاسیان ذلیل ہو کر، خسارے والی ہو کر، بغیر کسی شگاف کو ڈھونڈے آپ کی نگاہ واپس آ جائے گی ذلیل ہو کر، وہو حسیر، اور وہ واو کا مطلب اور ہوا کا مطلب ہی سے آپ نے ذہن میں رکھنا، انگلش میں ہی انگلش میں استعمال ہوتا ہے نا وہ کے لیے، تو عربی میں ہوا بھی وہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو ہوا اور وہ حسیر تھکی ہوئی ہوگی، حسیر تھکی ہوئی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس کا آسان ترجمہ پھر سمجھیں، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر بتاؤں گا۔ ثم ارجع پھر لوٹاؤ، البصر نگاہ کو، کرتینی بار بار لوٹاؤ، ینقلب تو وہ لوٹ آئے گی، الیکا تمہاری طرف واپس، البصر نگاہ، خاسئا ذلیل ہو کر، وہو حسیر اور تھکی ہوئی بھی ہوگی۔ چیلنج کرتا ہے اللہ تعالیٰ، یہاں یہ چیلنج دیا جا رہا ہے ایک طرف سے کہ بار بار دیکھو لیکن تمہیں کہیں بھی اللہ کی تخلیق میں کوئی کمی نہیں آئے گی، کوئی خلل یا کوئی عیب نظر نہیں آئے گا۔ یہ بات اللہ کی بے پناہ قدرت اور حکمت کو بھی واضح کرتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آسمانوں کی بلندی، ستاروں کی ترتیب اور دن رات کے آنے جانے پر غور کرنا ایمان کو مضبوط کرتا ہے۔ تفسیر ابن کثیر کی جلد 4 میں بھی یہ لکھا ہوا ہے۔ آگے ہے وَلَقَدْ، واو کا مطلب اور آئے گا، لقد کا مطلب یقیناً یا تحقیق آتا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے اسے ضرور ذہن میں رکھنا ہے، بار بار استعمال ہو رہا ہے۔ لقد لام تاکید کے لیے ہے، قد یقیناً تحقیق، زین مزین کیا آپ نے، زین کسی چیز کو مزین کرنا، خوبصورت کرنا، ٹھیک ہے، زین للناس حب الشہوات قرآن میں ہے کہ مزین کر دی گئے ہیں شہوات لوگوں کے اوپر، انہیں اچھی لگتی ہیں یہ چیزیں، کسی چیز کو مزین کرنا خوبصورتی کے لیے، ڈیزائن تھوڑا سا ذہن میں رکھیں تو آپ کے ذہن میں رہے گا، ڈیزائن کرنا۔ وَلَقَدْ زینا اور یقیناً تحقیق مزین کیا ہم نے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، السماء آسمان کو، دنیا کے، بیما صابیحہ 7 چراغوں کے، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ کے لیے آسمان کو مزین کیا چراغوں کے ساتھ، اس کے اوپر چراغیں ہیں یعنی ستارے ہیں، چراغ ہیں اس کے اوپر، بیما صابیح، صبیح مصباح سے لفظ نکلا ہے، مصباح کہتے ہیں چراغ کو، مصباح نام بھی ہوتا ہے، تو مصباح چراغ، اور بیما صابیح یہ لفظ اسی سے تھوڑا سا آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ تو کیا ہوا، الدنیا بمصابیحہ دنیا کے ساتھ چراغوں کے، وجعلناها اور بنایا ہم نے انہیں رجوم مارنے کی چیز، للشیاطین شیطانوں کے لیے۔ تھوڑا سا آپ ترجمہ سمجھ لیں پھر تفسیر میں سارا سمجھ آ جائے گا آپ کو۔ واعتدنا اور تیار کر رکھا ہے ہم نے، اعتدنا اعتدا تیار کرنے سے ہے، ابتدا سے تھوڑا سا اسے ذہن میں رکھیں کہ تیار کرنا کسی چیز کو، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں نے تیار کر رکھا ہے ان کو، کس کے لیے، لہم ان کے لیے، عذاب السعیر بھڑکتی آگ کا عذاب۔ تو یہ اس کا ترجمہ آپ ذہن میں رکھیں، عذاب کو سعیر بھڑکتی ہوئی آگ کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے آسمان کو مزین کر دیا ستاروں کے ذریعے دنیا والوں کے لیے تاکہ اس سے وہ روشنی حاصل کریں، اور ہم نے اس کو بنایا شیطانوں کے مارنے کی چیز بھی، رجوم، اسی سے شیطانوں کو مارا بھی جاتا ہے، للشیاطین شیطانوں کے لیے، واعتدنا اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے عذاب السعیر یعنی بھڑکتی ہوئی آگ بھی تیار کر رکھی ہے۔ تو کس طرح اللہ تعالیٰ نے چراغاں کر دیا ہے آسمان کو، ستارے صرف زینت ہی نہیں ہے بلکہ ان کا ایک اور مقصد شیاطین کو بگانا بھی ہے، جو آسمانوں کی خبریں چرانے کی کوشش کرتے ہیں شیاطین، تو یہ ستارے فرشتے ان کو مارتے ہیں توڑ کر۔ تو مستند حدیث میں بھی آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کا کوئی حکم فرشتوں کو دیا جاتا ہے نا تو شیطان آسمانوں کی خبریں سننے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ستارے انہیں بگا دیتے ہیں۔ تو ستارے شیطان کو فرشتے مارتے ہیں یا ستارے خود ان کو مارتے ہیں، تو واللہ اعلم۔ لیکن صحیح بخاری کی حدیث میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ستارے 3 مقصد کے لیے ہیں، یعنی آسمان کی زینت بھی ہیں، خوبصورتی کے لیے بھی ہیں، نمبر 2 شیطان کو بگانے کا ذریعہ بھی ہیں، اور نمبر 3 مسافروں کے لیے رہنمائی کا راستہ بھی ہیں، کہ عرب کے لوگ، پرانے زمانے کے لوگ ستاروں کے ذریعے ہی، آج بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو ستاروں کے ذریعے مقصد کا تعین کرتے ہیں، دین کا تعین کرتے ہیں۔ پیرامڈس کے بھی بارے میں آتا ہے جو بنے ہوئے مصر، اہرام مصر، ان کے بارے میں آیا کہ ان کو بھی تاروں کے سمت میں بنایا گیا ہے۔ بہرحال واللہ اعلم، لیکن ہمارا جو ٹو دا پوائنٹ مقصد ہے کہ آپ کو تفسیر سمجھ آ جائے، قرآن کا ترجمہ آسان طریقے سے، وہ یہ ہے کہ ستاروں کو اللہ تعالیٰ نے 3 مقصد کے لیے بنایا۔ تو نتیجہ کیا ہوا کہ آیت اللہ کی تخلیق کی حکمت اور شیاطین کی ناکامی کو بھی واضح کرتی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت، کائنات کی خوبصورتی اور اس کے عدل کا پیغام بھی ہے۔ جو شیاطین اللہ کے احکام کے خلاف ورزی کرتے ہیں نا، ان کے لیے بھی سزا تیار کی گئی ہے جہنم کی، یعنی عذاب السعیر۔
تو یہ ہمارے آج کا لیکچر یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی آگ سے حفاظت فرمائے، اللہ تعالی ہمیں سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج کی کلاس تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ سیریز پسند آ رہے ہے تو کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں۔ اپنے رب کے فرمان کا، اس پیارے قرآن کا بڑا خیال رکھے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فی امان اللہ۔